ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ایسے پولیٹیشنز بھی ہیں آج کل جن کا اس ملک سے باہر نہ تو ایک روپیہ ہے، نہ کوئی ایک اینٹ ہے، اسی ملک میں ہی سب کچھ ہے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ آج بھی یہ ملک پاکستان جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے اور حالات سٹیبل ہوں۔ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ کرٹیسزم تو ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اینڈ وی نو دا پرابلمز، بٹ میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، از دیر اے سولوشن ٹو آل دیز تھنگس جو اب اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ایشوز، اینڈ ایشوز بڑے گریو ہیں، ڈونر ایجنسیز آر ناکنگ آر ڈورز، اینڈ کہاں سے we'll pay back all this money and the ruthless borrowing which has been done in the last like so many years، وہ کہاں سے دیں گے ہم پیسے؟ رانا صاحب، اگر آپ اپنے ملک کے جو قدرتی عطا کردہ اللہ کے عطا کردہ وسائل ہیں دیکھیں تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہماری مین پاور یعنی دنیا میں چلی جاتی ہے لیکن یہاں نہیں، کیونکہ ادھر ان کو بھی کوئی یہاں کچھ اپنا اچھا ہونا نظر نہیں آتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک انٹرویو یاد ہے، میں ان کا نام لوں یا نہ لوں، ایک دینی شخصیت ہیں وہ، تو جب اپنا وہ بیان کر چکے تو پھر وہ سوال جواب تو آتا ہے آڈینس میں سے، تو ایک نوجوان کھڑے ہوئے اور میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ مولانا صاحب اتنے سال ہو گئے ہمیں پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے، اب تک ہمیں کوئی اچھا لیڈر نہیں ملا۔ وہ بھول گئے، قائد اعظم کا کہہ دیتے کہ ما سوا قائد اعظم کے اب تک ہمیں کوئی اچھا لیڈر نہیں، انہوں نے سب کو کہہ دیا کہ 70 سال۔ تو انہوں نے آگے سے جواب ایسا عمدہ جواب دیا کہ کیا اچھا لیڈر آسمان سے گر پڑے گا؟ آپ پہلے اپنی اصلاح کریں نا، جب آپ سارے اچھے ہو جائیں گے تو اچھوں میں سے ایک اچھا لیڈر نکلے گا نا۔ تو ہماری وہی سچویشن ہے، ہم کرٹیسائز تو کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو کردار ہے وہ صحیح ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو، اور سب کوئی کرپشن کی بات کرتا ہے، اتنے ارب فلانا کھا گیا، اتنے ارب فلانا نکال گیا، اتنے ارب کی منی لانڈرنگ میں جا رہی ہے، لیکن کھڑے تو پھر بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ عدالت کے فیصلے ہوتے ہیں، اب وہ سڑکوں پہ گھسیٹے جا رہے ہیں اور لوگ ان کے لیے آ تو رہے ہیں نا۔ تو یہ میرے خیال میں if you sum it up ایک دو سینٹنسز میں، ایک دو فکروں میں اگر کرنا چاہیں گے، تو جب تک اس ملک سے کرپشن اور جانبداری نہیں ختم ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی کنارے جا لگیں گے۔ کیا آپ کے خیال میں کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ میرا تو نہیں خیال کرپشن ختم ہو سکتی ہے۔ جی، بعض ملکوں نے کوشش کی ہے اور وہاں ہوئی ہے نا ختم، بعد ازاں بات تو پھر وہ لیڈرشپ پہ آ جاتی ہے۔ اب آپ کا پڑوسی ملک ہے، جب وہاں شہنشاہ ہوا کرتا تھا تو ہر چیز کی فراوانی تھی، ہر چیز کی، میں کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب ان چیزوں کو ختم کیا تو دنیا نے ان سے آنکھیں موڑ لی اور ان کے اوپر پابندیاں لگ گئی اور سب کچھ ان کا جو تھا وہ سٹینڈ سٹل پہ لانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ وہ ایک ریولوشن ہوئی تھی ان کی طرف سے، اور وہ مذہبی بنیاد پہ ریولوشن ہوئی تھی، پولیٹیکل بنیاد پہ نہیں ہوئی تھی۔ اگر پولیٹیکل بنیاد پہ ہوتی تو شاید بہت سے ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن کیونکہ وہ ایک اسلامک نام کے تحت ہوئی تھی تو انہوں نے گلا دبانے کی کوشش کی تھی۔ میں ایک ہی دفعہ گیا ہوں، میں زیادہ تو نہیں گیا وہاں کوئی تنگی نہیں ہے، کھانے پینا کا بھی ٹھیک تھا، رہن سہن کا سٹینڈرڈ بھی ہم نے دیکھا ٹھیک تھا، لیکن کوئی ان کے چہروں پہ رونق بھی نہیں تھی۔ وہ پھر وہ رہ جاتی ہے نا ریولوشن میں کیا پایا۔ تو وہی ہے یہاں، اگر اس قسم کا کوئی ماحول بنا، اللہ جانے وہ اس ملک کے لیے کوئی فائدے لائے گا، کوئی امن اور استحکام لائے گا، یا پھر ریولوشن کی اپنی بھی تو نکلتی ہے نا بیچ میں سے، وہ نہ ہوتا رہے۔ سو آئی ڈونٹ نو رانا صاحب، فرینکلی اتنا آسان نہیں ہے اس کا کوئی علاج آپ کے سامنے میں بیان کروں۔ براڈلی اسپیکنگ
جب تک یہ لیڈرشپ ہماری صاف ستھری نہیں ہوگی، اور لیڈرشپ باہر سے نہیں آتی، نہ آسمان سے گری، جیسے ان آدم نے کہا، وہ ہم سے ہی آنی ہے۔ لیکن ہمارا جو ہے ریولوشن ہماری نظر نہیں آتی آتے ہوئے، کیونکہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ بوروئنگ ہوتی ہے تو نو بڈی نوز کہ بوروئنگ کتنی ہوئی ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا بڑی بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں سامنے آ جاتی تھی، اٹس نو مور لائک دیٹ، اور لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بائی دا ٹائم پتہ چلتا ہے تو اٹس لائک ٹو لیٹ، یا وہ ہو چکا ہوتا ہے کام، اور پھر اس کے بعد لوگ اسٹریٹس پہ آنا شروع کرتے ہیں۔ بٹ ریولوشن ایز سچ، دا ریولوشن وچ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، اگر ہم اس کا اگزامپل دیں ایران کو دیکھ کے، تو I don't think so that revolution is coming, even if it is like a religious revolution or a political revolution. I don't see that happening. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں ہو جائے گا وہ، جی I know. لیکن ایک ریولوشن وہاں ہوئی تھی جو اس وقت کا ماحول تھا ایران میں، اس کے خلاف ریزنٹمنٹ اتنی تھی کہ ایک شخص، ایک عالم تھے، وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، Yeah, he managed. اور ان کے میسیجز پہ ریولوشن شروع ایک شہنشاہ کے خلاف کھڑی ہوگی، سارے وہ ان کی شہر کے شہر اور علاقے سارے۔ نہیں، وہ حالات میں یہاں دیکھ نہیں رہا، لیکن آپ نے پوچھا نا اس کا علاج کیا ہوگا۔ ایک کوئی علاج نہیں، ایک تلخ علاج تو وہ ہے، کئی سر کاٹے جائیں گے اور کئی گھرانے تباہ ہو جائیں گے، ملک اس کے بعد سنبھلتا ہے نہیں سنبھلتا، پھر بھی یہ انحصار تو پھر بھی اس لیڈرشپ پہ ہوگا نا جو اس ریولوشن سے ہو رہی گی، لیکن اس میں کولیٹرل ڈیمیج بہت ہو جائے، بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ کولیٹرل جہاں ہوئی ہے ڈیمیج۔ ریولوشن، آپ دیکھ لیں ان کو، ان کا حشر دیکھ لیں، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ سو ایز سچ کوئی سولوشن نظر نہیں آتا۔ بڑی لیڈروں کے جو فی الحال جو لیڈرز ملک کی سطح کے سامنے آ رہے ہیں، باتیں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے، ہم نیپوٹزم کا اور فیوریٹزم کا خاتمہ کر دیں گے، ہم نے جناب یہاں بھرتی کی ہے، میرٹ پہ کی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم میسز کو بدل نہیں سکے، باوجود بڑے دل فریب نعروں کے ہم میسز کو بدل نہیں سکے۔ ایک لیڈر ہیں جو انہوں نے بھی اپنی زبان سے ٹی وی سکرینز پہ اپنے جلسے میں کہا تھا کہ میرے پاس بھی الیکٹیبل لوگ آ گئے ہیں، تو اگر ہمارا مقصد الیکٹیبل لوگوں کا ہے تو پھر الیکٹیبل تو وہی ہیں جو اس پارٹی کو چھوڑ کے آپ کی طرف آ رہے ہیں، یا اس پارٹی کو چھوڑ کے آپ کی طرف آ رہے ہیں، یا اس پارٹی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ وہ کیوں چھوڑ کے آ رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس شخص کا یا ان حضرات کا، یہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا، الیکٹیبل۔ سو پھر وہ بھی سٹینڈرڈ تو وہی ہوگا نا ان کا بھی، جو آج کے حکمرانوں کا ہے یا جو ماضی کے حکمرانوں کا ہے، بھائی نہیں یار، اس ایم این اے کو کچھ نہیں کرنا، یہ تو ہماری اسٹرینتھ ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ مجھے بدلتے ہوئے نہیں دکھ رہی فرینکلی۔ So you are a bit disappointed with all this. ڈسپوائنٹڈ کہیں، کم از کم ڈسلوژن ضرور کہیں۔ Okay, disillusion. Okay. دیکھیں نا، میں نے تو اب پاکستان بنے ہوئے 3 جنریشنز کو جوان ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے نا، ایک جنریشن نہیں، 2 اس جنریشن۔ طرح نہ کریں، لوگوں کو پھر پتہ چل جائے گا آپ کی ایگزیکٹ عمر کتنی ہے۔ No, تو I'm not shy of saying that. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رانا صاحب، چلیے پہلی جنریشن جب پاکستان بننے کے بعد اٹھی ہے، اس وقت کچھ انگریزوں کے، کچھ ان حکمرانوں کے اثرات ہوں گے، ان کے بزرگ، ان کے والد، ان کے دادا بیٹھے ہوں گے، انگریز یہ کرتا تھا، انگریز وہ کرتا تھا، اور ان کے کچھ سکے تو تھے نا، انصاف انہوں نے دیا ہے، ڈیولپمنٹ بھی انہوں نے دی ہے، ہاں لوٹا بھی ہے اس بر صغیر کو، لیکن کچھ دیا بھی ہے تھوڑا بہت۔ اب تو وہ بھی نہیں ہے نا، انصاف نہیں ہے، کسی کی محنت کا اس کو صحیح معاوضہ بھی نہیں ملتا جب تک آپ کسی، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں گٹے گوڑے نہ پکڑے جب تک، صحیح گل ہے، وہ بھی نہیں ملتا۔ دیانتدار پولیٹیشین ہونے سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ تو پھر وہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ آپ کہہ رہے تھے نا لیڈرشپ آ جائے گی، لیڈرشپ کیسے آئے گی؟ کیونکہ لیڈرشپ اگر اس میں سے فرام ود ان اگر ڈھونڈی جائے تو اس کے پاس بھی تو پیسہ نہیں ہوگا۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ آسمان سے تو گرنی نہیں ہے۔ تو دیکھیں نا، آپ کے ساتھ والے ملک میں ایک ایسا پریزیڈنٹ بنا تھا جو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اپنے پرانے سے سادے سے گھر میں رہتا تھا اور اپنی پرانی سی لوکلی مینوفیکچرڈ گاڑی میں آتا جاتا تھا، اور جب وہ پریزیڈنسی سے ہٹا ہے تو بھیڑ بکریاں چراتا تھا اپنے گاؤں میں۔ تو وہ بھی تو رہا ہے نا جی۔ اور آپ کے ایک اور
पड़ोसी तो ना सही लेकिन रीजन का मुल्क है, वो स्टूडेंट होते हुए वो लैंप शेड्स के नीचे पढ़ा करता था, और फिर वहाँ से स्टूडेंट लाइफ से उठता है और वो मेयर ऑफ इस्तांबुल बनता है, और वहाँ से उसकी शोहरत बनती है। आज वो 10वें 12वें साल में जा रहा है, अपने मुल्क को लीड करके जा रहा है, और उनकी ये शिकायत नहीं है जो हमारे मुल्क में एक अरसे से चली आ रही है। आप ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, आप टर्की के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, मेयर से राइज किया उन्होंने, सब कुछ हुआ, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं चल सकती। मुझे ये बताइए, लेट्स गो टू द पॉलिटिकल साइड, मैं ज़रा थोड़ा सा उस तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है एज सच। अगर इस कंक्लूड करिए इस सेशन में तो अगले चलिए तो एज सच यू डोंट सी एनी सोल्यूशन टू ऑल दिस। पॉलिटिकल पार्टी कौन सी अच्छी नज़र आती है आपको, जो थोड़ी, जिसमें से थोड़ी सी होप, थोड़ी सी रे ऑफ होप नज़र आती हो आपको? इमरान खान, जरदारी साहब या नवाज शरीफ? वो नून लीग से तो आप थोड़े से नाराज़ हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोशिश, थोड़ा सा नहीं, मैं अलग हो चुका हूँ उनसे, क्योंकि आई डोंट कंट्रीब्यूट टू देयर। क्या हुआ क्या था, आप व्हाई डिड यू लाइक पार्ट वेज, यू नो? देखिए जी, जब ये यहाँ से पहले 1 साल सवा साल जेल में रहे थे, अब पुरानी बात करें ना, मैं वेरी ब्रीफली टच इट एंड देन गो ऑन, और फिर ये बाहर चले गए, वायदा हुआ था नहीं हुआ था, हमें ये पता है कि कोई हमारा वायदा नहीं था, हमने उसको एक्सेप्ट किया, और जब हमसे कोई सवाल करता था मैंने कहा ये प्रोपेगेंडा है हुक्मरानों का, मार्शल लॉ के। आप कहते हैं वायदा नहीं हुआ था? नहीं हुआ। तो व्हाट इज दैट एग्रीमेंट? वो तो बाद की बात है ना, जब वो इन्होंने डिनाई किया, यहाँ आके डिनाई किया, तो देन द सऊदी गवर्नमेंट ऑफ द सऊदी प्रिंसेस दे सेंड, लेकिन उस वक्त तक तो हम तो टेलीफोन पे तो इन टच रहे थे ना उनके साथ थ्रू आउट। कोई पार्टी के मसाइल होते थे वगैरह वगैरह, तो उनसे होता था, तो उन्होंने क्लियरली डिनाई किया था, एब्सोल्युटली क्लियरली डिनाई किया था, हमारा कोई वायदा नहीं, हमें यहाँ ला गया, हम आ गए। तो कमिंग बैक टू, अब आपने मुझे चॉइस ही नहीं दी है, इनमें से तो मैं किसी के साथ इस तरह से नहीं कमिट कर सकता कि हाँ ये आप कह सकते हैं, जैसे वो फिर रिवर्टिंग टू पंजाबी, अंधे में खाना राजा, ये तो लफ्ज किसी पे इस्तेमाल हो जाएगा, बट वो आइडियल लीडरशिप तो नहीं है ना, यहाँ हमारे मुल्क में नहीं नजर आ रही। तो वो राजा कौन है? मैं राना क्यों ना कह दूं? मैं तो लीडर ही नहीं, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। साहब, किसी के सोचने का कुछ और अंदाज होता होगा, किसी का कुछ और अंदाज होता होगा, मेरा सिर्फ सीधा साधा पाकिस्तान। मैं इनमें से पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी शख्सियत नहीं देख रहा। हाँ, अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए यस, ऑल ऑफ देम विल ट्राई, किया भी है और भी करते रहेंगे। अब देखिए ना, एक लीडर कहता है मुझे क्यों निकाला, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है आपका इदारा, और उसके भी 5 जजेस ने फैसला दिया है, एक भी नहीं। वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, आपको और मुझे नहीं पता ना हमने क्या, उसने क्या किया हुआ, उसको तो पता है ना उसने क्या किया हुआ। एंड ही वाज गिवन एम्पल टाइम। उसमें वो कोई वो जो एक वो टर्म इस्तेमाल की जाती थी, मनी ट्रेल, अब फिर भी अब उसी इशू को लेके खड़े हुए हैं, और यही है कि अब आप लोगों ने उसके फैसले को मुस्तरद करना है। भाई, if these things are going to be settled on the streets, तो फिर इतना बड़ा बोझ क्यों हम उठा रहे हैं अदलिया का, इतना बड़ा बोझ हम ये जो ब्यूरोक्रेसी का, बिलियंस आर बीइंग स्पेंट ऑन दीज थिंग्स, वो किस लिए? आप अपने पिक एंड चूज करके लगाते जाएं, लोगों को लगाते जाएं, काम करते रहें। लुक एट द प्रोजेक्ट्स। देखिए ना, मैं उन चीज़ों पे नहीं टच करना चाहता जो सिर्फ उनकी, वो आप छोड़िए, वो टॉपिक ही नहीं लाना है हमने। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का तरीकाकार क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि उकाड़े वालों मांगो क्या मांगते हो, ये होना चाहिए। इज दिस एन इलेक्टेड पर्सन आस्किंग एन एरिया व्हाट आर योर नीड्स, क्या मांगते हो, वो मांगते हैं कोई वो। सो देयर इज नो इलेक्टेड गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट हियर। मौज है बैठ गए। कि अगर ये सारी चीज़ें क्रिटिसिज्म है, जैसे आप कह रहे हैं क्रिटिसिज्म होता है अदालत के फैसलों पे, और ये इसी तरह फैसले कोशिश किए जाते हैं स्ट्रीट्स पे जाके उनको हल किया जाए, वहाँ पे फैसले किए जाए एंड ऑल दो स्टफ,
بٹ دا پوائنٹ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہو رہی ہیں تو ماسز تو ادھر ہی جا رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں پہلے کہہ چکا ہوں تھوڑا پہلے میں نے آپ کو دیکھیں نا مثلا ایک پنجاب کے لیے پنجاب اسپیسیفک پیپل آر ناٹ بائنگ دیٹ نیریٹو اور واٹ دے آر ناٹ. ٹی وی چینلز پہ پرنٹ میڈیا کے تھرو جب مرکز میں پی 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 کی حکومت تھی تو پنجاب کی طرف سے یونانیمس ایک ریزولوشن موو ہوئی تھی اور اڈاپٹ کی گئی تھی ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنایا جائے. آپ کو یاد ہوگا. جی جی. پھر مجھے ساتھ لے جاتے تھے اس وقت کا چیف منسٹر, اب بھی ہے وہ چیف منسٹر, کہ جی آپ تو اس علاقے کو بلانگ کرتے ہیں, آپ پہ لوگ اعتماد کریں گے. ہم میرے ساتھ چلیں, بہاولپور گئے, ہم ادھر گئے, اور بہاولپور کے صوبے کا بھی وہاں اعلان کیا گیا. حالانکہ آئی ڈونٹ نو 3 ضلعوں پہ ایک صوبہ بننا, وہ جو اسٹیٹ تھی فارمر اسٹیٹ آف بہاولپور تھی, بہرحال یہ بھی اس نے وہاں اعلان کیا. اب تو واقف ہی نہیں بنتے ان اعلانات کے. اگر تو آپ ان کی محرومی کو مانتے اور مانتے رہے ہیں, اگر تو آپ نے اس محرومی کو اب تک دور نہیں کیا, تو پھر اب اس ایشو پہ کیوں چپ ہو گئے ہیں؟ آپ تو کمیٹڈ ہیں. ایک یونانیمس ریزولوشن اڈاپٹڈ بائی دی پروونشل اسمبلی پنجاب اینڈ فارورڈڈ ٹو دی دین پی 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 گورنمنٹ. اب تو آپ اوپر بھی آپ ہیں, نیچے بھی آپ ہیں. اوپر بڑا بھائی ہے, نیچے آپ ہیں. تو اب کیا ہو گیا ساؤتھ پنجاب کے صوبے کا؟ اور کیا آپ نے ان کی وہ جو محرومیاں تھی ان کو مٹا دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے ارباں روپے ساؤتھ پنجاب پہ خرچ کیا. کیوں آپ نے نہیں خرچ کیا, گورنمنٹ آف پنجاب نے خرچ کیا. آپ نے اگر جیب سے دیا پھر آپ بڑے ممنون ہیں آپ کے. لیکن کمپیئر ٹو جسٹ لاہور, ڈونٹ کمپیئر ٹو دی ریسٹ آف پنجاب, جسٹ کمپیئر ٹو لاہور. کیا ساؤتھ پنجاب کے 13 ضلع ہیں, ان کا جو ایکسپینڈیچر آپ نے پچھلے 5 سال میں اور اس 5 سال میں کیا وہ لاہور کے برابر آتا ہے؟ اسی کا جواب دے دیں. 224 ارب کا تو ایک منصوبہ ہے, اوور ہیڈز انڈر ہیڈز فلانے ڈمکانے, وہ تو میں گن ہی نہیں رہا. تو 224 ارب ان 10 سالوں میں ساؤتھ پنجاب میں 13 ضلعوں کا بتا لیں خرچ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. سے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن دین اگین پھر سوال وہی آ جاتا ہے, وہی پہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی بات کی جائے تو نواز شریف صاحب کرٹیسائز بھی کرتے ہیں عدالت کو, اور اس کے بعد پوچھتے بھی ہیں جی مجھے کیوں نکالا اینڈ آل دو اسٹف, لیکن پھر بھی لوگ ان کے جلسوں میں پہنچ جاتے ہیں. کتنے بندے دیکھیں نا, آپ کو بھی پتہ ہی اولڈ ٹائمر پولیٹیشین, کتنے بندے خرید کے لا سکتے ہیں اگر اس سائڈ پہ سوچا جائے تو. کتنے زیادہ بندے تو خرید نہیں خرچ کرتے. یہ تو نہیں جو آگے آگے کسی کی ڈیوٹی لگا دی, آگے کسی کی, اور ڈیوٹی لگاتے کس کے ہیں؟ سٹنگ ایم این ایز اور ایم پی ایس کی. وہ تو اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں, 5,000 آپ لیں گے, 3,000 میں لے آؤں گا, 2,000 وہ لے گا, تو یہ 10-15 ہزار تو بن ہی جاتا ہے نا. یہ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس who still bank on the noon ticket. اپنی ان کی گراؤنڈ ہوگی نہیں ہوگی میں نہیں کہہ سکتا, بٹ anyone who is now standing with them in this difficult period for them, ہے نا, ان کا تو مشکل وقت ہے نا, وہ تو اپنی امید لگائے بیٹھے ٹکٹ کی. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے نا, چاہے وہ شہباز شریف ہو چاہے وہ نواز شریف ہو, لوگ پھر بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور جو نیریٹو دوسرے اینڈ سے آتا ہے کہ جی یہ جناب انہوں نے کرپشن کی یا انہوں نے منی ٹریل وہاں پہ پرووائڈ نہیں کیا, وہ لوگ بھول جاتے ہیں, وہ بھولنا شروع ہوتے ہیں. ان کا منسٹر کہہ رہا تھا یہ آج سے کوئی 1.5 سال کا, ہاں اچھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب آپ فکر نہ کریں, عوام کی کوئی یادداشت ہوتی ہے. مجھے یاد ہے یہ چینلز پہ آیا تھا, جی جی جی, وہ سچ کہہ رہا تھا. وہی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. تو پھر کیا کریں, آپ پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ بھی اگر ان کے لیے جمع کر رہا ہے, کوئی 2,000 جلوس میں لا رہا ہے, کوئی 1,000 لا رہا ہے, 5,000 لا رہا ہے, وہ تو چل رہی ہے نا, کھیل تو وہی چل رہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جس سے لوگوں کی کچھ امیدیں وابستہ تھیں, انہوں نے بھی تو اپنی زبان سے کہہ دیا اب میرے پاس الیکٹیبل لوگ آ گئے ہیں. تو الیکٹیبل تو یہی چاہے پی 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 سے ٹوٹ کے ہیں یا نون سے ٹوٹ کے ہیں, یہی آ رہے ہیں نا. کوئی انگلینڈ سے, فرانس سے, جرمنی سے تو نہیں آ رہے نا, وہی الیکٹیبل آ رہے ہیں. تو مایوسی تو کفر ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے میں مایوس ہو گیا ہوں, لیکن تشویش ضرور ہے کہ اس طرح کس طرح ہمارا ملک سنبھلے گا. عمران خان سے بھی آپ کو کوئی اتنی زیادہ ہوپ سپن نہیں کر رہے آپ, لیکن اور فکر اس کا جیسا بھی ہوگا, اچھا ہوگا یا نہیں اچھا ہوگا, وہ بھی کوشش تو الیکٹیبلز کی کر رہے ہیں نا. تو الیکٹیبلز کون ہے؟ وہی جو میدان میں ہے نا. شروع میں جب وہ اپنی پارٹی کو متعارف کرا رہے تھے, اس وقت انہوں نے نئے لوگ جمع کیے تھے, اس وقت یہ پاور میں نہیں تھے, اس وقت یہ وہ
रिकग्निशन वाले स्टेज पे भी नहीं आए हुए थे, इंट्रोडक्टरी स्टेज पे थे। वो तो शायद अच्छे क्राउड होंगे, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन ये तो मैं सोच सकता हूँ ना कि ना वो पीपीपी के थे ना वो नून के थे, वो ऐसे लोग इनके साथ खड़े हुए थे जो इसमें कुछ रोशनी देख रहे थे कि इन्होंने अच्छी बातें की हैं, ये करप्शन के खिलाफ बातें कर रहे हैं और मुल्क को संभालने सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उससे कुछ थोड़ी सी उम्मीद लोगों ने वाबस्ता की थी। अब तो वो तो वही कुछ। सो आपको कोई उम्मीद नहीं है इमरान खान से, आपको कोई उम्मीद नहीं है शरीफ बरदरान से, जरदारी साहब? जरदारी साहब ने अपने आप को अब अच्छा या बुरा वो खुद जवाब दे सकते हैं। उन्होंने अपने आप को एज ए लीडर जी एज ए लीडर जी उन्होंने अपने आप को महदूद कर दिया है सिंध में। अब सिंध की लीडरशिप तो शायद उनकी आगे भी चले, मैं उसके बारे में तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ सिंध की लीडरशिप से मुल्क के तो अख्तियारात नहीं आते ना। व्हाई डिड ही डू दैट? ये तो इसका जवाब तो वो दे सकते हैं, मैं तो नहीं। वो तो लोगों ने जो क्रिटिसिज्म किया दोनों पार्टियों पे, इन्होंने उसके साथ गिव एंड टेक किया, उन्होंने इसके साथ, वो तो लोगों ने कहा, लेकिन वो बड़े समझदार सियासतदान है, वो तजर्बा भी उनका लंबा हो चुका है। मैं नहीं समझ सकता क्यों उन्होंने ये कि पंजाब में से हाथ छोड़ दिए। यहाँ तो इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी पंजाब में। आप देखें ना पिछले इलेक्शन जाए तो इनके पता नहीं कितने एमएनएस बनते थे और कितने एमपीएस बनते थे। तो प्लेट पे रख के दे दिया नून लीग को पार्टी ने पंजाब। ये क्यों किया? दैट्स अ क्वेश्चन। आप जब सिंध की लीडरशिप की बात करते हैं फिर तो ठीक है ना, फिर एक रीजनल पार्टी बन के रह गया ना। बलूचिस्तान से भी आप निकल गए, या वो अच्छे थे या बुरे थे, चीफ मिनिस्टर तो आपके थे ना, वो रईसानी साहब, क्या नाम था उनका, नवाब असलम खान रईसानी थे। उसके बाद जीरो। और अभी तो जरदारी साहब ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया चीफ मिनिस्टर हटाने में बलूचिस्तान के। आज भी मेरी बलूचिस्तान के सेनेटर से सेनेट में बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, बलूचिस्तान से वो ताल्लुक रखते हैं, मैंने पूछा कि क्या वजह थी ये जो आउस्टेड चीफ मिनिस्टर है सनाउल्लाह खान, क्या वजह थी? कि जी वो तो लोगों से मिलता भी नहीं था, लोगों से मुराद अपने एमपीएस से मिनिस्टर से मिलता भी नहीं था। मैंने कहा एक चैनल ने ये कहा था कि ये 24% बलूचिस्तान में रहता था और 76% ये या बरतानिया, अमेरिका, यूरोप और या कराची, इस्लामाबाद रहता। मैं क्या सी मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता था, आप इधर तो कहा था, मैं सुना था आपका वो प्रोग्राम। तो इस सूरत में उसने कहा कि जो मैं सेनेटर हैं, उन्होंने कहा फिर लोग मायूस हो गए थे। उन्होंने ना ये लेबल लगाया, ना मैं कह रहा हूँ, उन्होंने करप्शन की बात नहीं की। जिस सेनेटर ने मेरे साथ ये बात की, वो ये कहते हैं ना करप्शन की हद की है वगैरह वगैरह, वो बहुत सारी और बातें तो हमने सुनी है, लेकिन उसने बुनियादी बात ये बताई कि 24% तो जैसे आपने कहा था, वो वहाँ रहता भी था तो तवज्जो नहीं करता था। तो ऐसे माहौल में तो फिर वो नॉन वाले भी निकल गए उनसे और बाकी तो वैसे मुखालिफ थे। तो दिस इज द काइंड ऑफ पीपल द मुस्लिम लीग नून वाज ब्रॉट अप इन बलूचिस्तान। इट इज अ सेंसिटिव प्रोविंस, ये तो आप भी मानेंगे। इट्स वेरी वल्नरेबल, वेरी वल्नरेबल। और डॉक्टर अब्दुल मालिक जो थे पहले, मोहम्मद मालिक के अब्दुल मालिक थे जी, उनके साथ ये डील हुई थी, आधा पीरियड आप करेंगे, आधा ये करेंगे। एग्जैक्टली। उनका तो चलिए वो हट गए, इनका तो ये कुछ जट्ठा आपने खोला इनका, और कुछ जो हम लोगों से सुन रहे हैं। Is this your leadership for Balochistan? It's a sensitive province. It is, if I may be allowed to use that, touch and go situation है वहाँ। Yeah, exactly. और ऐसे आदमी को आप अपना नुमाइंदा बना देते, चीफ मिनिस्टर बना देते। Bring in some sober person who realizes the difficult situation in Balochistan. वो कभी बरतानिया है, कभी फ्रांस है, कभी कहाँ है। So coming back to Zardari Saab. He has a lot of experience. I won't deny that. He has a lot of experience. He's a sharp person also. He has a sharp intellect. I think he sees the problems now. How he reacts, I can't say. I can't claim that I'm a close friend of his. I can't claim even that I'm a close associate of his. इनका मैं था और उस क्लोजनेस की वजह से मैं अलग हुआ बैठा। मुझे नहीं समझ आती वैसे, मतलब टफ टाइम जब था and when शरीफ ब्रदरान were like out of the country, you were holding the fort. फिर मुझे नहीं समझ बहुत दफा ये कह चुका हूँ राणा साहब, सिर्फ आपके चैनल पे नहीं, ना आपने बुलाया ना मैं कहा, इस पे मैं बहुत दफा कह चुका हूँ। मैं
اس میں سم اپ کر دیتا ہوں. اٹ از ناٹ مسلم لیگ نون تو اس لیے لگا تھا نا کہ 4-5 اور فیکشنز تھی تو ہر کسی کو اپنا وہ ایک کاف لگانا تھا, زیڈ لگانا تھا وغیرہ, تو یہاں نون لگ گیا. بٹ مسلم لیگ اٹ از ناؤ ناٹ دیٹ مسلم لیگ. وہ لوگ علیحدہ ہو گئے ہیں, یہ سارا نیا کراؤڈ آ گیا ہے جن کا وہ آئیڈیالوجی وہ نہیں ہے جو مسلم لیگ کے جو ساتھی تھے جنہوں نے میرے ساتھ جیلیں بھگتی, تھانوں کے ظلم بھگتے, لاٹھی چارجیں بھگتی. یعنی مجھ پہ بھی لاٹھی چلائی گئی ہے پرسنلی, یہ نہیں کہ میں اس کراؤڈ میں تھا, نہیں مجھے بھی لاٹھی ماری گئی ہے. تو وہ کراؤڈ اب یہاں نہیں نظر آتا. اب نئے لوگ آ گئے ہیں, کوئی پیسے والے لوگ ہیں, کوئی اپروچ والے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. That character of the Muslim League is not found now in their ranks. I have no other differences. What other differences can I have? I'm not in industry. I'm not asking for anything. Nothing. بس جو میری آئیڈیالوجی تھی, میری ایک جوانی سے ایک مسلم لیگ, I was perhaps you may be aware of it, لیکن آپ کی عمر اتنی نہیں ہے. اس وقت بڑی مہربانی تاڑی, مہربانی کی تھی میرے تھے. 64 کے پریزیڈنشیل الیکشن میں عمران صاحب, میں محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن ایجنٹ تھا ڈیرہ غازی خان اگینسٹ دا مارشل لا ڈکٹیٹر. اور ڈیرہ غازی خان, فار یور انفارمیشن, از دی اونلی ڈسٹرکٹ ان ویسٹ پاکستان ویئر محترمہ فاطمہ جناح وان. اینڈ دی انٹائر کریڈٹ واز ناٹ اونلی می. ناردرن ڈیرہ غازی خان میں میرے اثرات تھے یا کوششیں تھی, اور سدرن ڈیرہ غازی خان میں میر بلخ مزاری. یہ ایک ہی ضلع ہے جہاں محترمہ جیتی تھی. تو کمٹمنٹ تو وہاں سے چلی آ رہی ہے. What do you see happening in 2018 elections? Who's going to make it? I don't see any of these three major parties coming out the clear winner. I don't see it. Okay. Any collusion? It will probably be a coalition between, I don't see a coalition of PPP and PTI. I don't see a coalition of Muslim League Noon and PTI. So that leaves one other option. Yeah. ان کا پھر کوئی آپس میں بن جائے تو ہو سکتا ہے, لیکن I don't see a clear majority with any of these three main parties. But آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں پارٹی کا بھی ملا کے بھی گورنمنٹ نہیں بن سکتی, ایک پارٹی باہر ہی رہے گی, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک تو اس لیے باہر رہے گی کہ اس نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے نا, اس پارٹی کی لیڈرشپ نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا ہے عمران, رائٹ, کہ نہ میں ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے نہیں کہا, میں سرمائز نہیں کر رہا ہوں, یہ تو ان کا کہا ہوا ہے نا. But is he going to get like a clear majority? I don't think so. You don't think so? I don't think so. So if he is not getting a clear majority, Imran is not getting a clear majority, and then who's going to form the government? دیکھیں نا, he may improve his seats in the Punjab. He has made some dent here. He may get 1 or 2 seats in the Sindh, جیسے وہ جلسے ولسے کر رہے ہیں. مخدوم ان کے جو ایک اسٹالورٹ ہیں, ان کی مخدوم شاہ محمود صاحب, ان کی مریدی وغیرہ وہاں ہے, وہ شاید وہاں سے لڑیں. پچھلی دفعہ بھی وہاں سے لڑنا چاہتے تھے. شاید کوئی بلوچستان سے 1-2 سیٹیں نکال لیں, شاید کوئی KPK سے نکال لیں, لیکن میجورٹی نہیں بنا سکتے. میجورٹی عمران خان نہیں بنا سکتے. چلیں جی, کلیئر ہو گیا. میجورٹی اگر نہیں بن سکتی عمران خان کی, تو چلیں جو بھی ABC نمبر لے لیتے ہیں سیٹس کے, پھر آپ کے پاس آ جاتی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ہو سکتا ہے. اس وقت تو جو not now, after the election. میں اس سے شروع کروں گا نا. اس وقت سے جو اشارے مل رہے ہیں کہ نون والے تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک بڑا کلیئر کٹ جواب دے دیا. الیکشن سے پہلے آپ کو پتا سردار صاحب سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا, الیکشن کے بعد. ہاں, میں اس پہ آ رہا ہوں. یہ اب کی سچویشن, لیکن جب الیکشن ہو جاتا ہے اور کوئی کلیئر کٹ میجورٹی بھی نہیں بنا سکتا, تو پھر تو کچھ نہ کچھ ڈیلنگ تو ہوگی. عمران خان اگر اس بار نہیں پرائم منسٹر بنتے, کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ جناب پرائم منسٹر بنے, کیونکہ وہ ایج فیکٹر بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے, تو اگر عمران خان اس بار اگر پرائم منسٹر نہیں بنتے, کیونکہ وہ عمران تو کہتا ہے نہ میں ادھر نہ میں ادھر, نہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ میں ان کے ساتھ, تو پھر اگر نہیں بنتے تو پھر اپوزیشن میں ہی رہیں گے عمران خان, اور then he is going to be like opposition guy for the rest of his life. ان کے اپنے رینکس میں سے جو ہم سن رہے ہیں, جی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ تو یہ کہتے ہیں it's now or never. Okay, تو اس کا مطلب یہ ہوا it's now or never. اگر اس بار عمران خان is unable to make it, the PTI is going like
be divided. That's what you're saying. Divided, I don't know, but it will not have this kind of a standing at the political level جو اس وقت پیک پہ یہ پہنچے ہوئے ہیں نا. وہ نہیں ہوگی اسٹینڈنگ. یہ پیک پہ پہنچ چکے ہیں نا. اب پیک کے بعد تو ہوا ہی ہے, ورنہ تو پیک سے نیچے آتا ہے نا انسان. یہ ان کی جو باتوں سے ہمیں کچھ ملتا ہے, لاہور میں بیٹھے ہوں یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوں, یہ ان کے ایک اٹس فار دیم either now or never. He is making an all out effort. وہ تو کوشش کر رہے ہیں, دورے بھی کر رہے ہیں, ان کو سہولیات بھی ان کے اپنے پارٹی ممبر سے مل جاتی ہیں, جہاز ہیں, ہیلی کاپٹر وغیرہ ہیں, تو کوشش تو وہ کر رہے ہیں, بٹ ان کے اپنے ویوز ہیں, یہ میرا ویو نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کلیئر کٹ میجورٹی لے لیں گے سنگل پارٹی. وہ تو ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی نہیں لے سکتی پارٹی کلیئر کٹ میجورٹی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ہو سکتا ہے. عمران خان کا کسی دوسری پارٹی کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ آلریڈی کہہ چکا ہے خود ہی. پھر ایک سچویشن تو پھر وہی رہے گی 2018. شروع میں نے کہا ہے کہ I don't see any stability. I don't see any of these three parties if they don't make a simple majority کہ دوسرے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے, اور دو اگر کولیشن بنا بھی دیتے ہیں تو تیسرا نہیں ایکسیپٹ کرے گا. یہ سچویشن تو میرے خیال میں ایک کالج اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بھی شاید نظر آ رہی ہے. لیکن الیکشنز ہونے چاہیے اسی سچویشن میں, اسی انوائرمنٹ میں, یا اسی الیکشن نہ ہو تو اور کیا ہو پھر. ایک تو ہم 4 دور تو گزار چکے ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ 85 الیکشن, 88 الیکشن, 90 الیکشن, 93 الیکشن, 97 الیکشن. اس وقت تو 2 party سسٹم ڈیولپ کر رہا تھا. I could see it happening. I was in the system. ہو رہا تھا وہ ایک ڈکٹیٹر آیا, اس نے سارا ملیامیٹ کر دیا. اب تو پھر ٹائم چاہیے نا آپ کو. ایک جنریشن ان 2 مارشل لا والے لیڈروں نے ایک جنریشن ضائع کر دی, گم کر دی. ایک وہ 12 سال جنرل ضیاء الحق کے اور 9-10 سال اس کے. ایک جنریشن انہوں نے تباہ کر دی. اب پھر وہی اسی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ, آج بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی کون کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے جی فلانا کر رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ لوگ خود کر رہے ہیں, جن کے نام لیے آپ نے تینوں کے, یہ تو خود کر رہے ہیں, اپنے ساتھ کر رہے ہیں. سو کہاں دیکھیں پھر ہم لوگ, کس کو دیکھیں؟ سینٹ کے الیکشن میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی میجورٹی پنجاب میں تو وہ لے جائیں گے نا, ساری سیٹیں لے جائیں گے جی. 10 ہیں یا 11 ہیں, وہ ساری لے جائیں گے کیونکہ بروٹ میجورٹی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. کسی کی ایک سینیٹر الیکٹ کرنے کی بھی ان کے پاس جو تعداد 44 ہے یا 46 ایم پی ہے پنجاب سے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی سیٹیں پنجاب کی حد تک تو ضرور نکالے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ پنجاب سینٹ کا الیکشن موجودہ سیٹ اپ سے ہونا ہے نا, نئی الیکشن کے بعد, بیکاز ان کے پاس میجورٹی ہے اینڈ دے آر گوئنگ ٹو میک اٹ. اور سینٹ کے اندر مسلم لیگ نون اس وقت اپنی میجورٹی بنا سکتی ہے جب چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے. ڈیفینیٹلی آئی ایم کیو ایم اینڈ یو نو جو بھی گروپس جو بھی ہیں سارے, پھر میجورٹی بنا سکتی ہے. از دیٹ ایکسیپٹیبل ٹو مینی all out there? No. So then hung. بات تو وہی آ رہی ہے نا پھر. So everything is جہاں سے بھی آپ موڑ کر کے آئیں, ادھر سے موڑ کر کے آئیں, جہاں سچویشن فیس کرتے ہیں حالات وہی ہیں. Well, Sardar Sahab, it was very nice talking to you. It's a pleasure talking to you. And it's always a pleasure to have you on my show. Thank you. Thank you very much, Sardar Sahab. My pleasure. Thank you.